अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आखिरकार सोशल मीडिया पर पहली दफा आज हम अपनी इस वीडियो में इंजीनियर साहब के वकला की जानिब से इंजीनियर साहब के दिफा में जो केस बिल्ड किया गया है उसका मुख्तसर तारुफ करवाएंगे और इसी के साथ इस्लामी नजरियाती काउंसिल की इंजीनियर साहब के मामले में राय आने के बाद बहुत से उलमाए किराम उनकी राय पर एतराज़ात कर रहे हैं। और इसी दौरान सबसे बड़ी खबर जो मौसूल हुई वो ये है कि रिसेंटली एक्स मुस्लिम साहिल जो कि डिक्लेयर्ड मुल्हिद थे उन्होंने फिर से इस्लाम को कबूल कर लिया। और इसी के साथ सबसे बड़ी खबर तो ये है कि रिसेंटली जावेद अहमद गामरी साहब के स्टूडेंट मोहम्मद हसन इलियास साहब ने यूनाइटेड नेशन में खिताब फरमाते हुए तालिबान की मजम्मत की। लेकिन इन सब खबरों में सबसे अफसोसनाक खबर यह है कि रिसेंटली सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला वफात पा चुके हैं और उनकी नमाज जनाजा में मोहम्मद बिन सलमान भी तशरीफ लाए थे। इन तमाम की तमाम खबरों को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर साहब के वकला ने जो इंजीनियर साहब के दिफा में केस बिल्ड किया है उसके बहुत से हवाला जात मौसूल हुए हैं। लेकिन उससे पहले अब तमाम भाइयों को ये मालूम होना चाहिए कि इंजीनियर साहब को आखिर गिरफ्तार किस वजह से किया गया था। तो आप तमाम भाइयों को याद होगा कि इंजीनियर साहब को गिरफ्तार इस वजह से किया गया था क्योंकि उन्होंने ईसाइयों के हवाले से ये बात बयान की थी कि ईसाई हमारे नबी सलाम को नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल मानते हैं। इंजीनियर साहब के इस बयान के बाद पाकिस्तान के कुछ मसीही खुद वीडियोस में आकर बयान करने लगे कि वो नबी सलाम को नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल नहीं मानते और उन्हीं वीडियो की बुनियाद पर बहुत से उलमाए किराम ने इंजीनियर साहब को ये चैलेंज किया कि वो किसी एक ईसाई किताब से ये दिखा दें कि वो लोग हमारे नबी सलाम को दज्जाल मानते हैं। खैर उसके बाद इंजीनियर साहब को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी हाल ही में उनके वकला की जानिब से बहुत से ऐसे हवालाजात मौसूल हुए हैं जहां पर इंजीनियर साहब की बात बिल्कुल सच्ची साबित हो रही है। लेकिन उससे पहले ये बात समझने की है कि जब इंजीनियर साहब ने ईसाइयों के हवाले से दज्जाल के लफ्ज का इस्तेमाल किया था तो वहां पर वो कुर्बे क़यामत वाला दज्जाल मुराद नहीं ले रहे थे, बल्कि वहां पर वो दज्जाल से मुराद झूठा नबी ले रहे थे, जिसके दिफा में उन्होंने बाइबल की बहुत सी आयात भी दिखाई थी जो कि आप स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब जबकि ये बात वाजे हो चुकी है कि इंजीनियर साहब लफ्ज दज्जाल से मुराद झूठा नबी ले रहे थे, तो फिर आइए देखते हैं कि कैसे क्रिश्चियन स्कॉलर्स अपनी किताबों में नबी सलाम को नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल लिख रहे हैं। यहाँ पर आप सबसे पहला हवाला जॉन ऑफ डेमास्कस की किताब से देख सकते हैं कि कैसे उसने नबी सलाम को फॉल्स प्रॉफिट कह के डिस्क्राइब किया है। और फॉल्स प्रॉफिट के हवाले से हम पहले ये बता चुके हैं कि उसी को एंटी क्राइस्ट कहा जाता है। इसी के साथ दूसरा हवाला थियोडोर अबू कुर्रा की किताब से है जो कि खुद ईसाई स्कॉलर था। उसने भी नबी सलाम के हवाले से नाउज़ुबिल्लाह अपनी किताब में ये लिखा था कि नबी सलाम झूठे नबी हैं। इसके बाद तीसरा हवाला निकोलस ऑफ कुजा की किताब से है जो कि वही बात करता है जो इससे पहले दो स्कॉलर्स कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ ईसाइयों के एक बहुत बड़े रिफॉर्मर मार्टिन लूथर ने भी अपनी किताब में नबी सलाम को नाउज़ुबिल्लाह सेकंड एंटी क्राइस्ट यानी कि दज्जाल लिखा है। इसके बाद जॉन कैल्विन का भी आप हवाला देख सकते हैं कि वो भी नबी सलाम को नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल मानता था। इन क्रिश्चियन स्कॉलर्स के साथ साथ मजीद यहाँ पर आप बहुत से क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हवाले देख सकते हैं कि जो कि नबी सलाम के हवाले से वही अकायद रखते हैं जो कि इंजीनियर साहब ने बयान किए थे। ये तो थे क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हवाले। अब आते हैं उन मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ जिन्होंने इन्हीं क्रिश्चियन स्कॉलर्स को जवाब देते हुए इस बात को एक्नॉलेज किया कि ये सब ईसाई हमारे नबी सलाम को दज्जाल मानते हैं। इसमें सबसे पहला हवाला तफसीर इब्न अब्बास से है जिसको शायद हमारे उलमाए किराम अब्दुल्ला बिन अब्बास की तरफ मंसूब करते हैं, जिसमें वाज़े अल्फाज में ईसाइयों को जवाब देते हुए लिखा है कि ईसाइयों बातिल को हक के साथ ना मिलाओ कि दज्जाल की सिफ्त को नबी सलाम की सिफ्त के साथ मखलूत करने लगो। इसके बाद का ये हवाला तफसीर अशरफी से है जहां पर एक आयत की तफसीर में मुसन्निफ ईसाइयों को जवाब देते हुए लिखते हैं कि होश से काम लो और कभी ना मिलाओ मेरे रसूल को दज्जाल से। अब ये अल्फाज तो वाजे कर रहे हैं कि ये बात मुस्लिम स्कॉलर्स भी एक्नॉलेज करते हैं कि ईसाई नबी सलाम को दज्जाल मानते हैं। ये तो कुछ भी नहीं बल्कि आप अहसन तफसीर का ये हवाला पढ़ें जहां पर मुसन्निफ ये लिखते हैं कि बाज मुफस्सिरों का कौल है कि यहूदी लोग ये भी कहते थे कि आखिरी जमाने में जो दज्जाल आवेगा वो नबी आखिरुज़्ज़मा होगा नाउज़ुबिल्लाह। अब अगर रवायती तबके के मुफस्सिरीन वही दावा करें तो वो अकाबिर बन जाएं और अगर इंजीनियर साहब सिर्फ उसी बात को दोहरा दें तो वो गुस्ताख कैसे बन सकते हैं। कम से कम इस डबल स्टैंडर्ड अप्रोच के साथ तो हम इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स को मुतमईन नहीं कर सकते ना। बहरहाल इस तरह के बहुत से हवाले हमने यहाँ पर अटैच कर दिए हैं, आप उनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इन सब रेफरेंसेस को देखने के बाद अब आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या नाउज़ुबिल्लाह इंजीनियर साहब ने ईसाइयों पर बहतान बांधा था या फिर उनकी किताबें खुद चीख कर ये बता रही हैं कि हाँ इंजीनियर साहब की बात बिल्कुल सही थी। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली जावेद अहमद गामरी साहब ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के ओपिनियन आने के बाद ये फरमाया कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पास तो इस चीज का इख्तियार ही नहीं था कि वो इंजीनियर साहब के केस के हवाले
حوالے سے کوئی فیصلہ سنا سکے، کیونکہ وہ خود بھی اس ادارے کے اندر کافی لمبے عرصے تک رہ چکے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل نے نقل کفر کہنے کے لیے جو کنڈیشنز لگائی تھی کہ آپ کو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اس کے حوالے سے بھی جاوید احمد غامدی صاحب نے یہ بیان کیا کہ یہ کنڈیشنز کہاں لکھی ہیں، اور اگر برسبیل تنزل ان کنڈیشنز کو مان بھی لیا جائے تب بھی انجینئر صاحب نے ان تمام کی تمام کنڈیشن کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ انہوں نے جو چیزیں کہی ہیں کہ نقل کفر کے لیے یہ چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے، وہ ملحوظ ہے اس گفتگو میں۔ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کے اس مقدمے کو تسلیم کر لیا جائے، یعنی میں برسبیل تنزل عرض کر رہا ہوں، ورنہ جن شرائط و حدود کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی کسی چیز کو اس درجے تک نہیں پہنچاتی جس کا فتویٰ صادر کیا گیا یا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید سے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے کہ اس میں تحریف ہو گئی ہے، آپ پوری عبارت پڑھ لیجئے، یہ حقیقت ہے کہ اس پر بھی سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، کوئی ربط و تعلق ہی نہیں ہے دو باتوں میں۔ قرآن مجید کے مدعا میں، قرآن مجید کے بیان میں کوئی تحریف نہیں کی گئی، بلکہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ بابس اس کے کہ لوگ فلاں اور فلاں بات کہتے ہیں، قرآن نے فلاں چیز کی اجازت دی، ہم روز اس کا ذکر کرتے ہیں، اہل علم کرتے ہیں۔ اس طرح کی عبارتیں تصحیح مقامات پر تفسیروں سے نکال کے دکھائی جا سکتی ہیں۔ میرے نزدیک ابتدا سے انتہا تک انتہائی افسوسناک فیصلہ ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اس میں اپنی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اور اسی کے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ انجینئر صاحب کا وہ بیان فساد فی الارض کا باعث بن سکتا ہے، تو اسی پر جاوید احمد غامدی صاحب نے یہ جواب دیا کہ فساد فی الارض کا باعث تو اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ سو کالڈ ڈیسیشن ہے کہ اب آپ کے اس نام نہاد فیصلے کی بنیاد پر کوئی شخص ماورائے عدالت اٹھ کر انجینئر صاحب پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک اور بات بھی اپنے فیصلے میں کہی ہے کہ اس سے، یعنی جس موضوع پر وہ بات کر رہے ہیں، اس سے لوگوں میں فساد پیدا ہوتا ہے، تو لوگوں میں فساد پیدا ہونے کے لیے تو یہ فیصلہ بہت بڑا محرک بن سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کے فیصلوں کو بنیاد بنا کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، وہ بہت کم صحیح لیکن ہیں، اور یہاں ایک انسان کی جان کا سوال ہے۔ اس وجہ سے غیر محتاط گفتگو، غیر محتاط فیصلے، غیر محتاط اقدامات یہ بڑی ذمہ داری عائد کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کو اس معاملے میں متنبہ رہنا چاہیے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اسی اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے اوریا مقبول جان صاحب نے یہ فرمایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بہت غلط کیا، اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو اس وقت بیچ میں کودے ہیں اور اس کے اوپر کچھ لوگ رقص کر رہے ہیں، کچھ غلط کر رہے ہیں، کچھ اس میں انہوں نے اتنا غلط کیا ہے کہ جس دن کسی اسلامی نظریاتی کونسل میں بریلوی کا غلبہ زیادہ ہوگا، وہ دیوبندیوں کو گستاخ رسول کہہ کے سمپل اڑا دیں گے۔ میں سر یہ بات پوچھنے والا تھا آپ سے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اچھا یہ کونسل نے ملاحظہ کیا کہ نیشنل سائبر کرائم سیل کے افسر کی طرف سے دفتر کونسل کو بھیجا گیا مراسلہ جانبداری کا تاثر دیتا ہے، کیونکہ مدعی کی طرف سے اپنے موقف کے حق میں جمع کیا گیا تحریر مواد اور فتاویٰ اس کے ساتھ نہیں لگائے گئے۔ اچھا، یعنی اس کا بیان نہیں پڑھا، فتویٰ دے دیا۔ کنڈیمڈ ہرٹ اسلام کے اندر تصور بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 گناہ گار چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دو لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہ ہو۔ مراد مرزا کا یہ بیان فساد فی الارض پھیلانے کا باعث ہے، اس لیے پاکستان میں مسیح برادری کو ایک رسالہ بھیجا جائے گا کہ وہ تحریری طور پر واضح کریں۔ اب فتویٰ پہلے آ گیا ہے اور ابھی اس کا تو بہرحال سر آئی تھنک اٹ ہیز بیکم اے ویپن ناؤ۔ یہ ہاں اپنا چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل لاؤ اور جو مرضی کر دو ذبح کر۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے آنے کے بعد امان اللہ طارق صاحب نے بھی پرزور احتجاج کیا اور یہ فرمایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ اوپینین کورٹ میں سٹینڈ نہیں کرے گا۔ سب سے اہم مسئلہ اسلامی نظریاتی کونسل کا سامنے آ گیا ہے، وہ ہمارے دوست انجینئر محمد علی مرزا ہیں، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ نقل کفر نباشت والی منطق میں نہیں آتے، بیکاز وہ بے جا طور پہ کسی تعلیمی مقصد سے نہیں وہ کفریہ کلمات کو یا غصخانہ کلمات کو دہرا رہے تھے، لہٰذا وہ مرتکب ہیں اس جرم کے، لیکن وہ اس لیول کے مرتکب نہیں ہے کہ ان پہ حدود لگائے جائیں، انہیں تعزیری سزا ملنی چاہیے۔ اچھا ٹھیک، اور کچھ یہی کہہ سکتی ہے عوام، اب آپ سے یہی ایکسپیکٹیشن رہ گئی تھی۔ میرے خیال میں جو قبر علی مرزا صاحب کے لیے کھود رہے ہیں ہمارے اسٹیبلشڈ مذہبی آرڈر، علماء کلاس، مدرسہ کلاس، اور ہمارے جس طرح، اور اس کی ایک اٹریشن ہے، ایک ایملگمیشن ہے نظریاتی اسلامی کونسل جو ہے، اور اس میں روز لال بھی آپ شامل کر لیں، یہ بڑے برج جو ہیں ہماری معاشرت کے، ہماری جو سوشل پش اینڈ پل کے بٹوین اسٹیٹ اینڈ عوام، یہ ادارے جو قبر مرزا صاحب کے لیے کھود رہے ہیں، شاید اس قبر میں ان کو خود اترنا پڑے، عوامی مقبولیت کے اعتبار سے، سیاسی اہمیت کے اعتبار سے، اور ایک پبلک جو کنٹرول ان کے پاس تھا، میرے خیال میں اس کے بعد یہ کھو بیٹھیں گے، ان کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا، اور شاید اس پش اینڈ پل کی گیم میں ہماری اسٹیٹ بھی ایک نیفیریس کردار ادا کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سٹینڈ نہیں کرے گی عدالت میں چیز،
نقل کفر نباشت کے کیس یہ بنتا ہے. ایک تعلیمی طور پہ علی مرزا صاحب سمجھا رہے تھے کہ ٹالرنس کے اعتبار سے عیسائیوں کے عقائد کے باوجود ہم کتنا ٹالریٹ کرتے ہیں نکاح اور ان سارے مسائل کو. اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے توڑ مروڑ کے کبھی یہاں سے کان کو پکڑ کبھی وہاں سے کان کو پکڑ, اکثر یہ اسٹیٹمنٹس آتی بھی ہیں, ان کے اندر ذکر یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ یہ ہمارے بڑوں کو برا بلا کہتے ہیں اور تنقید کا نشان بناتے ہیں. تو یہ بھی پھر دیکھیں گستاخی تک بلڈ اپ, یعنی ایک عجیب سی ایک مرول سا کیس بنایا جاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں علی بھائی کے لیے اور ہم دعا کرتے ہیں اپنے علماء کے لیے بھی کہ آپ کا جو کردار ہے اس قوم کے لیے وہ میرے خیال میں آپ شاید کھونے لگے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ حسن الیاس صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں ایک اسپیچ دی. دراصل ابھی حال ہی میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ایک کمپلیمنٹری سیشن کا اہتمام کیا گیا تھا جس کا موضوع یہ تھا کہ طالبان کی جانب سے مذہب کو ہتھیار بنانے کا رجحان اور اس کے افغانستان اور پوری دنیا پر اثرات. اس ایونٹ میں جہاں پر بہت سے ریسرچرز اور ریلیجیس پرسنالٹیز کو دعوت دی گئی تھی وہاں پر حسن الیاس صاحب کو بھی مدعو کیا گیا تھا. اور اسی ایونٹ میں شرکت فرماتے ہوئے حسن الیاس صاحب نے طالبان کے حوالے سے یہ فرمایا کہ طالبان کا طرز حکومت اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہے کیونکہ اسلام امرہم شورا بینہم کا اصول فراہم کرتا ہے اور طالبان حکمران کے انتخاب میں لوگوں کی رائے کو شامل نہیں ہونے دیتا. اور اسی کے ساتھ حسن الیاس صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ کیسے آج طالبان اسلام کے اصولوں کو پامال کرتے ہوئے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگا رہا ہے. جو مذہب لوگوں میں روشنی پھیلانے کے لیے آیا تھا آج اسے لوگوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. The weaponization of Taliban, the weaponization of religion by Taliban. They march under the banner of Islam, yet every step they take leads away from Islam. They have turned faith into the instrument of control, not to guide people, but to dominate them. They claim to speak for God, yet they silence His most basic commands of justice, mercy, and human dignity. The Taliban's idea of government is not drawn from Islamic Sharia, but imposed upon it. Islam says the power must come through consultation with the people. Any rule without the people's voice is totally illegitimate. Sharia never gave a right to impose beliefs on others, nor to invade the private lives. Faith is between a person and God, but Taliban act as their God on earth, punishing what they call the crimes of God with their own hand. This is not faith. This is arrogance. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ایکس مسلم ساحل جو کہ یوٹیوب پر فیمس ایک ملحد ہیں انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ فرمایا کہ وہ اپنی والدہ کے اصرار کرنے پر پھر سے اسلام کو قبول کرتے ہیں. مجھے پتا ہے آپ لوگ نہیں چاہتے کہ میں اسلام قبول کروں, مجھے پتا ہے ساری چیزیں, اور میں یہ ڈیسیژن جو ہے بہت سوچ سمجھ کے اور صرف میری ماں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ ڈیسیژن لے رہا ہوں. مجھے معلوم ہے آپ میں سے کئی سارے لوگ مجھے جج کریں گے, مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے میری ماں سے فرق پڑتا ہے. تو میں جو ہے وہ ایکٹیویزم بند کر رہا ہوں اور ویڈیوز بھی میرے ڈیلیٹ ہو جائیں گے اور میں اسلام قبول کر رہا ہوں. میری ماں کا جو ایمان ہے میں اس پہ ایمان لے کے آؤں گا. میرے پاس اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ چیز نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ میں اسلام کو کبھی ڈیفینڈ کر پاؤں گا. لیکن میری ماں کا جو ایمان ہے جس خدا پہ, میں اس خدا پہ ایمان لے کے آ رہا ہوں. بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.